سورہ حشر کی آیت نمبر 18، سورہ حشر کا تیسرا رکوع اور 28ویں پارے کا چھٹا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو، مخالفت نہ کرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا، یعنی قیامت کے دن کے لیے کیا اعمال کیے، ہر انسان غور کرے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کی فرما برداری میں سرگرم رہو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے اور اللہ کی اطاعت فرمانبرداری انہوں نے ترک کی۔ فانساہم انفسہم، تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں، کہ اپنی جانوں کے لیے فائدہ دینے والے اور کام آنے والے عمل کر لیتے۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بلا میں مبتلا کیا کہ وہ خود اپنی جانوں کو بھول گئے، اپنی جانوں کے بھلے کے لیے آخرت میں کام آنے والے کام نہ کیے۔ اولئک هم الفاسقون، وہی فاسق ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جہنمی اور جنتی برابر نہیں۔ وہ جہنمی جن کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، اور وہ جنتی جن کے لیے ہمیشہ کے لیے راحت ہے، دونوں برابر نہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی ہی مراد کو پہنچے، یہی کامیاب ہوئے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے اور پہاڑ کو انسان جیسی تمیز عطا کرتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا، پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے۔ یعنی قرآن کی عظمت و شان ایسی ہے کہ پہاڑ کو اگر ادراک ہوتا تو وہ باوجود اتنا سخت اور مضبوط ہونے کے پاش پاش ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے دل کتنے سخت ہیں کہ ایسے باعظمت کلام سے اثر پذیر نہیں ہوتے۔ اس کلام کا اثر کافر قبول نہیں کرتے جس کلام میں وہ اثر ہے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، ہر نہا اور عیاں کا جاننے والا، ہر پوشیدہ چیز اور ظاہر چیز کا جاننے والا، موجود کا بھی جاننے والا، غیر موجود معدوم کا بھی جاننے والا، دنیا کا بھی جاننے والا اور آخرت کا بھی جاننے والا۔ والرحمن الرحیم، وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو،
وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک بادشاہ، ملک و حکومت کا حقیقی مالک، کہ تمام موجودات اس کے تحت ملک و حکومت ہے، اس کی مالکیت و سلطنت دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، جسے زوال نہیں۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امن بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، بڑائی والا۔ القدوس بہت زیادہ پاک، ہر عیب سے پاک، تمام برائیوں سے پاک۔ السلام سلامتی دینے والا، اپنی مخلوق کو سلامتی دینے والا۔ المؤمن امن بخشنے والا، امان بخشنے والا، اپنے عذاب سے اپنے فرمانبردار بندوں کو امان بخشنے والا۔ المہیمن حفاظت فرمانے والا۔ العزیز عزت والا، الجبار عظمت والا، المتکبر بڑائی والا، عظمت والا، اپنی ذات و تمام صفات میں بڑائی والا، عظمت والا۔ حقیقی طور پر بڑائی والا صرف اللہ تعالی ہے۔ بڑائی کا اظہار کرنا اسی کے شایان شان ہے اور اسی کے لائق ہے کہ اس کا ہر کمال عظیم ہے اور ہر صفت عالی ہے۔ مخلوق میں سے کسی کو یہ جائز نہیں کہ تکبر کرے، اپنی بڑائی کا اظہار کرے۔ بندے کے لیے عجز و انکسار شایان ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ عجز انکساری کرے، کبر سے، بڑے بول سے، تکبر سے، غرور سے اپنے آپ کو دور رکھے، کیونکہ بندے کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ عاجزی کرے، جھکا رکھے۔ بڑائی کا حقدار، عظمت والا صرف و صرف اللہ رب العالمین ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا، اسی کے ہیں سب اچھے نام۔ هو اللہ الخالق، وہی ہے اللہ الخالق بنانے والا، الباری پیدا کرنے والا، عدم سے وجود عطا کرنے والا، المصور ہر ایک کو صورت دینے والا جیسی وہ چاہے، لہ الاسماء الحسنى اسی کے ہیں سب اچھے نام۔ حدیث پاک میں 99 نام ذکر کیے گئے اور یہ بشارت دی گئی کہ 99 نام یاد کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یسبح له ما فی السماوات والارض، اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں کی تلاوت صبح و شام کرنا بہت ہی زیادہ باعث برکت ہے۔ جو صبح کو ان آیات کی تلاوت کرے تو شام تک، اور شام کو تلاوت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس دوران اس کا انتقال ہو جائے تو اسے شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ سورہ حشر کا درس مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس درس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ